کبیر داس ہندو مسلمان کو خطاب کر رہے تھے. مسلمان سے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہندوؤں سے کہا کھڑے ہو جاؤ. ہندو سے پوچھا کہ تم مانتے ہو یہ دنیا جانے والی ہے؟ ہندو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ ہاں یہ دنیا جانے والی ہے. مسلمان سے کہا کہ تم مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے؟ مسلمان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اب کبیر داس نے ہندو مسلمان سے کہا یاد رکھو، جب ہندو مانتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمان مانتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، تو جو چیز جانے والی ہوتی اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا. جب تمہیں بھی پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب اسے بھی پتا ہے کہ ہندوستان جانے والا ہے، تو ہندوستان پر ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے انشاءاللہ. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان. وضو کروں اجمیر میں، وضو کروں اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان. مسلمان ہوں ذات کا، ہوں بھارت کی دھول. آنکھیں میری رام ہے، آنکھیں میری رام ہے. ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول. بھاؤ سبھاؤ کے پاٹھ میں اکچھر انمول. نبی میرا اتہاس ہے، کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول. تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، تو ہم کہاں پہنچتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو کہیں گے مال آ رہا ہے، سسر نے کما کر کے رکھا ہے. یہ جو ہاتھ کی کھجلی ہے یہ خون میٹھا ہونے کی وجہ سے ہے. جب آپ کا خون میٹھا ہوگا تو ہاتھ میں کھجلی ہوگی، اس کی وجہ سے مال نہیں آتا، مال کمانا پڑتا. جب آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہے. یہ جو آنکھ پھڑپھڑاتی ہے اس کی وجہ سے دشمن کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، بلکہ بلغم جب خراب ہوتا ہے تو آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے. اسی طرح کبھی کبھی کھاتے ہوئے جب ہچکی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے. یہ تو خدا کو جمعہ میں یاد کر رہا، رمضان میں یاد کر رہا، اس کو کون یاد کرے گا؟ اصل میں صحیح سے کھانا کھایا نہیں گیا، صحیح سے پانی پیا نہیں گیا، اس لیے ہچکی آ رہی. اور ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب چھپر پر کوا بولے گا تو گھر کی عورت کہے گی پورب کی طرف سے بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے دماد آ رہا ہے، مرغے میں چونا لگائے. بتائیے گیڑا باری بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں، کتنے دماد آ رہے ہیں؟
آنا مقدر سے ہے، جانا مقدر سے ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رفتار سے چل رہا تھا، 80 کی رفتار سے چل رہا تھا ہائی وے پہ موٹر سائیکل سے، بلی نے راستہ کاٹا، ڈس بریک مارا، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ بھائی ڈس بریک کیوں مار دی، بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے ڈس بریک کیوں مارا؟ تو کہے گا کہ حادثہ ہوگا، بلا آنے والی ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حادثہ ہوگا اپنے پاپ کی وجہ سے، اور حادثہ ٹلتا ہے اپنے پن کی وجہ سے۔ اپنی نیکی سے حادثہ ٹل جاتا ہے، صدقہ کی وجہ سے حادثہ ٹل جاتا ہے، اور حادثہ اور مصیبت کا سامنا ہوتا اپنے گناہ کی وجہ سے۔ قصور اپنا ہے، الزام بلی پر ڈال رہا ہے۔ ایک خاص بات اور سنا رہا ہوں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چرچا ہو رہا تھا کسی کا، اچانک وہی آدمی آ گیا جس کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ابھی تمہارا چرچا ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا، عمر لمبی ہوتی، چرچا ہوتا، تو بوڑھوں کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ 4 آدمی پہلے سے بٹھا کر کے رکھتے اور بعد میں آ جاتے، گدھے کی عمر ہو جاتی، مرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے، جب رات میں کتا بولے گا، روئے گا، تو کیا کہیں گے؟ کسی چودھری کا وکٹ گرنے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کتا بلا کو دیکھتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ جب بلا تم پر آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی، خبردار ہو جاؤ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں میں بیان کر رہا ہوں اور پیسہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ مکئی کا پیسہ ہے اور بالکل چمک رہا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ۔ اور مکئی اس بار مکئی کی فصل ہے، دام بھی اچھا ہے، اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کیا اور آپ کی محنت رنگ لائی۔ تو وعدہ کیجئے اس مکئی سے غریبوں کی خدمت کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، دوسرے کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، ایک پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا۔ جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا ارے جیتے جی تو ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا، اب مر رہے ہو کم از کم صدقہ خیرات تو کر دو۔ تو کہتا ہے دے تو رہا ہوں، جان تو دے رہا ہوں، اب کیا دوں؟ بہت کچھ دے دیا۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت سے رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے، کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، 1 لک پوت 1.25 لک ناتی، تارا ون گھر دیا نباتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ تیزی کے ساتھ نکل گیا، 1/3 پیغام میرے حصے کا نکل چکا۔ بڑی طبیعت کے ساتھ آپ نے سنا۔ میں آپ کے جوان بیٹوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنیا چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ 4تھا پیغام، اتنی دور مجھے سفر کے لیے جانا ہے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں آفت اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ اتنی دور کا میرا سفر ہے، اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا، پپو یادو جی کی طرح اگر مجھے ٹائم ملتا تو میں آپ کو 3 منٹ میں ایک پیغام سنا کر کے جاتا جو ابھی میں سنا رہا ہوں۔ اس میں میرا کم، آپ کا زیادہ فائدہ ہے۔
اور میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 2025 چل رہا ہے، تجربہ کر لیجئے، اگر تجربہ جھوٹ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ سکتے آپ، اتنی پکی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ، جیب میں بھی پیسہ، گھر میں بھی پیسہ، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی مسند رسول پر دے رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں، اس کو ڈائری پر نہیں، دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے۔ پہلا کام، حلال کمائیے، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں۔ اور دوسرا کام، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، جیب کو دیکھنا ہے، دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے، دوسرے کو دکھا کر دیکھ کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے، بہانا نہیں ہے۔ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، مسند رسول پر گارنٹی دیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ، جیب میں بھی پیسہ، گھر میں بھی پیسہ، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ جب لقمہ اٹھاتے ہیں تھالی سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، دیکھ لیجئے یہ سائز ہے، اور جب حلق کے نیچے اترتا ہے تو سائز اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک لقمہ اٹھایا آپ نے، بھوک نہیں مٹی، پھر دوسرے لقمے کو آپ نے اٹھایا، اس کا سائز دیکھیں کتنا چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد حلق کے نیچے اتارا اور چھوٹا ہو گیا، اتنا چھوٹا سائز ہے۔ 2 ہی لقمہ صرف حرام ہے، کتنا چھوٹا، لیکن جانتے ہیں اس کی نحوست، 40 دنوں تک آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، سر کے اوپر آسمان کے اوپر نہیں جائے گی۔ اللہ، جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو یہ گودام بھرنے کا، پیٹ بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ حرام سے پیٹ نہیں بھرنا ہے۔ بندھن لون ہماری بیوی اٹھائے گی، LIC کی قسط ہم جمع کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، رانچی جانے کے لیے تیار ہو جائیے ہمارے ساتھ، ہم ہاف ہیں اور ہاف کے ساتھ ایک فل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ دور ہے روپیہ کا، ابھی پیسہ کا دور نہیں ہے۔ ابھی 150 سال پہلے پیسہ کا دور چلتا تھا، اب یہ روپیہ کا دور ہے۔ 2 پیسہ آپ نے کسی کا مار لیا، صرف 2 پیسہ، 200 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، صرف 2 روپے، 2 روپیہ بھی نہیں، 2 پیسہ آپ نے اگر کسی کا مارا، آخرت میں 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی۔ جب 2 پیسے کا یہ حال ہے، جب 2 پیسے کا یہ حال ہے تو 2000 کا کیا حال ہوگا، 200 کا کیا حال ہوگا۔ ایک کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں جیب کاٹتا تھا اور وہاں سے پیسہ لوٹ کر کے اپنے گرو کو لا کر کے دیتا تھا، لوٹ کر کے لاتا تھا، کوٹ کر کے کھاتا تھا۔ روز 2000 روپے، روز 2 لاکھ روپے لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا۔ ایک دن صرف 2 روپے لا کر کے اپنے گرو کو دیا، گرو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا، ارے آج اتنا کم، صرف 2 روپے؟ اس نے کہا کہ گرو بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا، واپس کر دیا۔ ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لاتے لوٹ کر کے کھاتے، بیٹھ کر کے کھاتے، لوٹ کر کے لاتے، واپس کیوں کر دیا؟ آپ کے دل تک اس مثال کو پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس کی جیب کاٹی تھی وہ انگریز تھا، بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا، اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل اگر بیٹھ کر کے کھاتی تب بھی نہیں گھٹتا، اتنا موٹا مال تھا، لیکن واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا انگریز کا پیسہ ہاتھ مارا، جب لے کر کے چلا خیال آیا اگر واپس نہیں کیا قیامت میں پہنچا، انگریز حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر میں نے یہ پیسہ لوٹ لیا، واپس نہیں کیا، تو حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے ہمارے نبی سے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لیا، میرے نبی کا سر جھک جائے گا۔ میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دنیا کی دولت پر لات مار دی، واپس کر دیا، گھر لے کر کے نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر!
हज़रत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ये गेड़ा बाड़ी में दूध ला करके बेचता था, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था, और कसम खा करके कहता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूं, पानी में दूध मिलाता हूं। 1 किलो दूध 10 किलो पानी। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का दूध बेच करके जा रहा था, बटुआ में पैसा था, साइकिल से जा रहा था, पेशाब की हाजत हुई तो पाकड़ के दरख्त के नीचे साइकिल लगाया, बटुआ रखा, हाजत के लिए जैसे गया, ऊपर बंदर बैठा हुआ था, नीचे आकर के बटुआ ले गए। जब वापिस आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब। तो उसने ऊपर जैसे ही सर उठाया तो देखा कि बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज पैसा दे दो, पूरी मेहनत का पैसा है, रात दिन की मेहनत का पैसा है, वापिस कर दो, केला खिलाएंगे, वादा है। तो बंदर की तवज्जो जैसे ही बटी, उसके हाथ से एक सिक्का छूट करके पानी में गिरा, टभाक। उसको मजा आया कि बाप रे, डीजे की आवाज कितनी शानदार, किसकी शादी हो रही। उसने दूसरा सिक्का निकाला, फिर डाला, टभाक, मजा आ गया। इसने देखा कि बंदर तो खेल तमाशे में लग गया, तो पूरा मेरा बटुआ खाली कर देगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज रहम करो, मेरी बीवी पर, मेरे बच्चे पर रहम करो, भूखे हैं, ये पैसा लेकर के जा रहा हूं उनके लिए। तो एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। ये कहा कि महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। तो इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, हर तरफ से हाथ उठ रहा है। अब बताइए इन लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से, यहां से लेकर वहां तक मैंने कहा था कि पिंडाल इतना बड़ा है, इंशाअल्लाह मजमा उससे बड़ा होगा, और लोग बैठ करके भी सुनेंगे, कुर्सी पर भी सुनेंगे, खड़े खड़े भी सुनेंगे। कुर्बान जाइए, कुर्सी पर बैठे लोग वो तो और सुकून से सुन रहे हैं, बैठने वाले सुकून से सुन रहे हैं, जो खड़े हैं और ज़्यादा सुकून से सुन रहे हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारा जवान समाज में दारू क्यों पी रहा है? 3 वजह से। आपके घर में अगर कोई दारू पी रहा है, आप समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है, 3 वजह से दारू पी रहा है। दारू क्यों पी रहा है? 5 से 7 मिनट की मेरे तकरीर बाकी रह गई है। मैं आपकी खिदमत में आपके जवानों के हवाले से पैगाम देना चाह रहा हूं। हमारे जवान मुल्क की तरक्की का सामान है। जवान को तरक्की होगी, मुल्क तरक्की होगा। हिंदुस्तान के आईन में एक दफ़ा है, उसका नाम है 47, दफ़ा 47। हिंदुस्तान के दस्तूर में, जो हमारा मुल्क जिस कानून से चलता है आज़ादी के बाद से, उसके दस्तूर की दफ़ा 47 में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी ने इस दफ़ा को लिखाया था
پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے، واہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ میں قرآن کے حوالے سے بعد میں بتاؤں گا، دستور کی دفعہ 47 کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی نے دستور میں لکھایا، دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے، صرف بہار میں نہیں۔ بہار نے اس معاملے میں ہمارا سر اونچا کر دیا، اتر پردیش میں جاؤ دارو کا سیلاب ہے، جھارکھنڈ میں جاؤ دارو کا سیلاب ہے، بنگال جاؤ دارو کا سیلاب ہے، صرف واحد بہار ہے جس میں دارو پر لائسنس نہیں ملتا۔ اس بہار نے مہاتما گاندھی جی کا سر فخر سے اونچا کرا۔ مہاتما گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ آپ دارو کو پورے ملک میں کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اگر دارو جاری رہے گی جوان دارو کے رو میں بہہ جائے گا، جب جوان بہہ جائے گا ملک پیچھے ہوگا، قوم پیچھے ہوگی، جوان آگے ہوگا، ملک آگے ہوگا، قوم آگے ہوگی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا آپ لیجئے، اس کو توڑیے اور شراب کے گلاس میں ڈال دیجئے۔ شراب کے گلاس میں کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ ایسے پک جائے گا جیسے چولہے پر انڈا پکتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ شراب میں تو پانی ہے، پانی میں انڈا ٹائٹ کیسے ہو گیا؟ انڈا پانی میں کیسے پک گیا؟ شراب کی بوتل گلاس میں ڈال کر کچے انڈے کو توڑ کر کے آپ دیکھیے، انڈا پک جاتا ہے۔ پتا چلا جس طرح چولہے میں آگ ہے اسی طرح شراب میں آگ ہے، جب حلق کے نیچے شراب آئے گی تو اتڑی کو اسی طرح گلا کر رکھے۔ دارو پیتا نہیں ہے، دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ شراب پیتا نہیں ہے، شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے منع کیا، بیٹا دارو پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، خراب ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش ہے ہوش نہیں ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ گھیڑا باڑی جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ ایک پیٹی سیب خرید کر کے باپ کے پاس بیٹا لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب پیٹی کھولو، کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے؟ تو بیٹے نے جب چیک کیا تو ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ بیٹا جب پیٹی سے اس کو نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی کو بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے کہ وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا، ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے بچیں گے، دوسرے کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جوانی میں پکڑے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے کی چوری پکڑی جا رہی ہیں۔ عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی۔ آخری پیغام ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے، کتنا خوبصورت اسٹیج ہے، آپ دیکھ لیجئے اس اسٹیج پر کتنی دور سے ہمارے مہمان خصوصی اور کتنے سکون سے سناٹے میں اور کتنی اطمینانی
کتنے وقت کتنی عزت کے ساتھ عظمت کے ساتھ ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں۔ عزت دینے کے لیے دلی سے اتنی دور سے آئے، بوڑھے آدمی، کمزور آدمی، لیکن ہمارے حوصلے نے ان کو جوان کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو امن میں رکھے، چین میں رکھے، سکون میں رکھے۔ بھائی چارہ کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اندر سے دشمن اوپر سے دوست بنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پورا دھیان مکئی پر ہے، تھریسر پر ہے۔ یہاں جلسہ میں کم ہے، تھریسر پر سیدھا دماغ چلا گیا ہے۔ خیر، بڑا خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ کینچی دیکھ رہے ہیں، کینچی، کینچی سے کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ ایک آدمی خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کینچی لے کر کے آیا۔ کینچی کہا حضور یہ میرا گفٹ ہے، میرا تحفہ ہے، قبول کر لیجئے، کینچی ہے۔ کہا استغفر اللہ، مجھ کو کینچی قبول نہیں ہے، سوئی دے دو، سوئی جس سے کپڑا سلا جاتا ہے، سوئی دے دو، کینچی قبول نہیں کروں گا، کینچی واپس لے جاؤ۔ کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام توڑنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ ہندو مسلمان سے مہاتما گاندھی جی خطاب کر رہے تھے۔ ادھر ہندو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہندوؤں سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے کہا کہ میں نے مسلمان سے میم کو نکالا۔ ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ ہا کو میم سے ملایا۔ جب ہندو کے ہا کو مسلمان کے میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ ہندو مسلمان ہم دونوں کے دونوں ہندوستانی ہیں، یہ ملک دونوں کا ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندو اپنی جگہ، مسلمان اپنی جگہ۔ ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں کو میم سے ملایا، ہم ہو گئے، ہم دونوں کے دونوں اس ہندوستان میں ہندوستانی ہیں۔